22 اگست کو بھی ایک تاریخی ایونٹ ہوا جس میں آپ بہت بڑا موجود تھے. اس ایونٹ کے بارے میں بھی بتائیے جو استاد نصرت فتح علی خان فیسٹیول کا پہلا ایونٹ ہوا چناب کلب میں، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ان سے محبت کرنے والے اور شائقین موسیقی موجود تھے، اور میزبانی کی استاد راحت فتح علی خان نے اس ایونٹ کی. اس ایونٹ کے بارے میں بتائیے کہ فیصل آباد میں اور پاکستان میں کسی فنکار کا ٹریبیوٹ، اس کی یاد آپ نے کبھی دیکھا اس سے پہلے اس طرح منائی گئی، اور یہ ایونٹ کیسا تھا؟ دیکھیں، یہ تو تسلسل جو ایک جو اس میں رکاوٹ آئی تھی، جو استاد فتح علی خان صاحب کی برسی کا میدان بنتا تھا، آپ نے اس کو بڑا خوبصورت ایک جملہ دیا تھا اس کے لیے کہ یہ ڈیجیٹل میدان ہے. ڈیجیٹل میدان تو وہ تو وہی لیگیسی تھی، لیکن وہ رکی ہوئی تھی کیونکہ استاد راحت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ بے انتہا مصروف رہے ہیں میرے خیال میں اپنے کیریئر میں. اپنے کیریئر میں. ظاہر ہے وہ کام روک نہیں سکتے کیونکہ وہ ایک کارخانہ ہے. اس کارخانے سے سینکڑوں مزدوروں کا رزق لگا ہوا ہے، سینکڑوں خاندانوں کا رزق لگا ہوا ہے. راحت فتح علی خان چاہے بھی تو اب گھر نہیں بیٹھ سکتے، اور چاہے بھی تو ٹائم ادھر ادھر نہیں لگا سکتے. تو اب یہ ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹ کیا، ہمت کی، ٹائم نکالا، اور اپنے ذاتی سرمایہ سے بغیر کسی اسپانسر کے. اب تو اس میں کارپوریٹ اسپانسر آ جائیں گے اگلی دفعہ. نو ڈاؤٹ. یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ آپ اس پنڈال میں نہیں نظر آ رہا تھا گائے سوپ لگا ہوا ہے، کوک لگا ہوا ہے، پیپسی لگا ہوا ہے، نیسلے لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کے پیمپر لگے ہوئے ہیں. کوئی اسپانسرشپ نہیں تھی. اس پروگرام کے 2 اسپانسر تھے. بہت اچھا. 2 اسپانسر تھے اس پروگرام کے، استاد نصرت فتح علی خان صاحب اور استاد فرخ فتح علی خان صاحب. نو ڈاؤٹ. ٹھیک ہے، وہ اسپانسر تھے کیونکہ یہ اتنے بڑے اسپانسر ہیں کہ 100 سال بعد بھی بک رہے ہوں گے یہ لوگ. اور ڈسپلن آپ نے دیکھا ہے. آپ نے ایک اور تاریخی جملہ دیا ہوا ہے، وہ جو آپ نے ویل فری ویل لیس. ہاں، یہ فیصلہ بھی استاد راحت فتح علی خان کا تھا. میں نے یہ بات کی، سارے بیٹھے تھے، استاد حامد علی خان اور استاد شفاعت بھائی، تو میں نے یہ بات کی، میں کہا اس ایونٹ کی کامیابی کے پیچھے بہت بڑا جو ہاتھ ہے اس ڈیسیجن کا ہے کہ یہ ویل لیس ہے. یہاں پہ آپ 10 کے نوٹ لے کے اس ایونٹ کو خراب نہیں کرنا آپ نے، کہ 3 کاپیاں پکڑ کے، اور آپ کو پتا 10 کے نوٹ پہ پابندی لگ رہی ہے پاکستان میں. اچھا. ہاں جی، یہ میوزک انڈسٹری کے لیے اچھی خبر ہے، بلکہ میں بری نہیں کہوں گا. دیکھیں، ایک تو جو چکونتر ہے، چکنائزر جس کو کہتے ہیں، اس کا کام آسان ہوگا، ٹھیک ہے، اس کو اب 10 کے نہیں گننے پڑیں گے، اب 20 سے کام شروع ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بھی جو آبد جیسے جو آبد کی انڈسٹری جو ہے، وہاں بھی یہ معاملہ 10 کے نوٹوں سے 20 والا بھی ختم کرا دیں تو یہ تھوڑا اور اوپر آ جائے کام. ہاں. نہیں، وہ اتنا بڑا بندہ گا رہا ہوتا ہے، وہ ایک بندہ 10 کے نوٹ کی 2 کاپیاں لیتا ہے اور جا کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے، 15 منٹ کی فوٹیج خراب کر دیتا ہے. اور 10 کا نوٹ بھی جو ہے نا، وہ اس طرح پھینک رہا ہوتا ہے کہ ڈبل نہ چلا جائے کہیں، تھوک لگا. ٹھیک ہے یار، یہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ایونٹ خراب ہوئے ہیں، میں نے بڑی تنقید کی ہے. بہت بڑے بڑے ایونٹس جو ہیں پاکستان میں، بڑے بڑے لوگوں کی برسیوں کے ایونٹس جو ہیں، جی میں نے خود دیکھا، وہ برباد ہو گئے ہیں صرف یہ جو ہے نا 10 کے نوٹوں کی وجہ سے. 10 اور نوٹ اور 300 بندہ سٹیج پہ چڑھا ہوا ہے، اور صرف نہیں نظر آ رہا تو گویا نظر نہیں آ رہا، سنگر نظر نہیں آ رہا، اس کی کہیں سے آواز آ رہی ہے کنویں سے کہ کوئی گا رہا ہے. تو یہ آج کی خبر ہے کہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا، اور میرے خیال 20 والے نوٹ کا بھی ہو جائے گا جو آپ کہہ رہے ہیں. اللہ کرے. اب پہلے مرحلے میں 10 والا نوٹ وہ اس کو ختم کر رہے ہیں مرحلہ وار، اور اس کے بعد پھر اس پہ 20 پہ جائیں گے. تو یہ ایک اچھی خبر آ گئی. تو ویل لیس ہونا بھی استاد نصرت فتح علی خان فیسٹیول کی کامیابی کا ایک ڈسپلن، قائم رہنے کا ایک اہم راستہ. اور پھر دیکھیں کتنے بڑے بڑے لوگوں نے وہاں پہ پرفارم کیا، اور وہ جو لسٹ تھی، اور اس میں اسی انداز میں تنویر صاحب، استاد راحت فتح علی خان نے اسی انداز میں 2026 میں بھی اسی طرح شایان شان طریقے سے تمام گھرانوں کو خود فون کیا. جی جی، پٹیالہ گھرانے فون کیا استاد احمد علی خان کو، شام 84 فون کیا استاد شفقت علی خان کو انہوں نے انوائٹ کیا، انہوں نے غلام علی صاحب کو انوائٹ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے جناب لندن سے وہ شہباز خان آئے وہاں سے طبلہ پلے کرنے کے لیے، کراچی سے محمد علی جو ہے انہوں نے آ کے غزل گائیکی کی، پھر انسٹرومنٹل آپ نے وہاں پہ ستار بجا، وہ وکاس تھے، اور اس طرح کی پرفارمنسز ہوئیں. اور پھر وہ ارباز قوال گروپ، بخشی سلامت
گھرانے کی نمائندگی ندیم سلامت، مسعود سلامت نے کی، اور اگر میں شاید کوئی ایک آدھی اکبر علی اور راشد علی خان نے وہ سیکسوفون جو ہے نا وہ پلے کیا، دلدار خان جو ہے وہ طبلہ اور ہارمونیم جو ہے نا وہ پلے کر رہے ہیں، اور سامنے چناب کلب میں 5000 سے زائد جو آڈینس بیٹھی ہے، اس میں جو وہ چہرے بھی مجھے نظر آئے جو استاد فتح علی خان کے میدان میں بیٹھا کرتے تھے، اور اس میں سب سے بڑھ کر یہ کہ حاجی اقبال نقیبی، جن کا استاد نصرت فتح علی خان کی زندگی اور کیریئر میں ایک چولی اور دامن کا ساتھ ہے، ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ ٹرم جو ہے سیکٹری کی، ادروائز مینجمنٹ سے مینیجر ہوتا ہے، لیکن یہ واحد مینجمنٹ تھی دنیا کی جو سیکٹری کہلاتا تھا، حاجی اقبال نقیبی، اور پورا ورلڈ انہوں نے پھیرا ٹائی لگا کے، اور دیوانند والی کیپ پہن کے آج سب بیٹھے تھے صبح تک، ابھی تک ویسے ہی اور کمال اور ہمارے دوست تو وہ جناب، اور اسی طرح صبح تک چلا یہ طلوع سحر تک، اور اذان پہ اختتام ہوا، جب اذان کا ٹائم ہو گیا تو پھر استاد راحت فتح علی خان نے ایک آدھ پرفارمنس کمپرومائز کرنی پڑی، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ اب اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، ادروائز تو وہ اگلے دن تک بھی چل جاتا، تو پھر اس کے جو ارینجمنٹ تھے، اور اس میں خاص طور پہ عاصم رضا ان کی ایک اس کو آرگنائز کرنے کے حوالے سے، اور سیٹ ڈیزائننگز کے، پھر فاہد جو ہے کوکو کولا ارینا کی ٹیم آئی دبئی سے، جی، تو شفاعت علی جی جو ہے انہوں نے ہوسٹ کیا اس کو، تو بہت ایک شاندار ایونٹ تھا، اور میں نے وہاں بھی بتایا کہ فیصل آباد کے لوگوں سے بات ہوئی کہ فیصل آباد کی ہسٹری میں اتنا بڑا ایونٹ نہیں ہوا، میں نے خود نہیں اور خبر یہ ہے کہ اس کے بعد جو میٹنگ ہوئی استاد راحت فتح علی خان سے، انہوں نے کہا کہ اب یہ ایونٹ ہر سال یہ فیسٹیول جو ہے استاد نصرت فتح علی خان، یہ ان کی سالگرہ پہ ایوری ایئر اکتوبر میں ہوا کرے گا، اور یہ فیصل آباد سے آغاز ہوا، پھر یہ لاہور، پھر کراچی، اسلام آباد، اور پھر یہ سرحد پار، تو اس طرح وہ اس کو کرنا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تو اس کا یہ ارتقائی شو تھا، اور اب جیسے جیسے یہ بڑا ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کو گورنمنٹ بھی آن کرے گی اور کارپوریٹ سیکٹر بھی اٹھائے گا، اور اگر راحت بھائی چاہیں گے تو یہ میرے خیال ہے 5 دن کا بھی فیسٹیول ہو سکتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا فیسٹیول ہو سکتا ہے۔ ہاں تو اس میں آپ جب بیرون ممالک سے آپ لوگوں کو بلائیں گے، آج کا جو انسٹرومنٹل آرٹسٹ ہے دنیا بھر کا، اور پیٹر گیبریل اگر فیسٹیول میں وہاں سے شرکت کرنے آئیں گے جی، تو پھر تو ہوگا، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ تو اس میں مطلب پھر ڈے وائز ہو سکتا ہے کہ جی ایک دن صرف کلاسیکل، ایک دن صرف قوالی، ایک دن صرف غزل، ایک دن انسٹرومنٹل، تو یہ بہت بڑا، کیونکہ دیکھیں استاد نصرت فتح علی خان ایک ایسا فنکار ہوا ہے، میں نے پوری میں اسٹڈی کرتا ہوں موسیقی کی ہسٹری پاکستان کی، میں نے کتاب بھی لکھی، تو میری پوری تحقیق میں نصرت فتح علی خان جیسا کوئی دوسرا آرٹسٹ نہیں ہے جس کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے تقریباً کوئی اب 25-26 سال ہونے والے ہیں، 29 ایئرز، 29 ایئرز میں اس کا اثر و رسوخ ختم نہیں ہوا ہماری موسیقی، بڑا ہے اور بڑھ رہا ہے مزید، ٹھیک ہے نا، مطلب ایک ایسا آدمی ہٹ ہوا کہ اس نے پلے بیک سنگنگ بھی قوالی میں کنورٹ کر دی، کیا بات، ٹھیک ہے، تو مطلب پھر اس کے بعد صرف یہی اسکول چلا ہے، تو یہ تو ان کا اثر و رسوخ اور انفلوئنس جو ہے اتنا ڈومینیٹنگ ہے کہ ان کے نام پر آپ 100 سال تک ایونٹس کر سکتے ہیں۔